انشاءاللہ جو آگے بڑھے گا اللہ پاک اسے آگے بڑھائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے. الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا میں آدمی جو بھی عمل کرے گا اللہ پاک اس کا آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر بھی اگر کسی نے دنیا میں عمل کیا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن بدلہ دیں گے، اور اگر ذرہ کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہے تو اللہ پاک اس کا نتیجہ آخرت میں بتلائیں. اس لیے ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاوے، اور یہ 60-70 سالہ زندگی جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر یہ زندگی ایمان اور اعمال کے ساتھ گزر گئی تو اللہ پاک لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں سال نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی اللہ کے مہمان خانے جنت کی شکل میں اللہ عطا فرمائے. اس لیے ہماری پہلی شرط یہ ہے، ہر نبی کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کے یقین کو بنا لو، دنیا اور آخرت کی زندگی کو اللہ بنائے گا. نفع و نقصان کا مالک اللہ پاک ہے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، موت اور حیات اللہ کی طرف سے، کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے. بلکہ کامیابی کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کر دے، عزت کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو ذلیل کر دے، اور ذلت کی شکل میں اللہ پاک عزت کے مینارے پر بٹھاوے. موت کی حالت میں انسانوں کو زندگی دے، اور زندگی کی حالت میں اللہ پاک انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے. وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے کسی کو اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار. ایک اکیلے اللہ ہی کا دنیا میں راج چلے گا، اور حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی چل رہی. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے. اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے،
اور سب سے پہلی محنت جو ہوئی ہے وہ ایمان کی ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، اور اس وقت میں جو کچھ ہوتا ہے بولو کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا۔ اور آئندہ قیامت تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جو کچھ ہوگا ایک اکیلے اللہ ہی کریں گے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے دن کی تعلیم۔ اس لیے بچہ جس دن دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک کان کے اندر اذان، دوسرے کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بچے، تیرے آنے کا پہلا دن ہے، آئندہ قیامت تک تیری زندگی میں حالات آئیں گے اور چھوٹی بڑی چیزیں نظر آئے گی، لیکن سن لے، یہ پہلے دن کا تیرا سبق ہے کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ ہی کی ہے، نظام چلانے والے اللہ ہے۔ اس لیے پہلی قرآن پاک کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کر دیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب کس کو ہدایت کرے گا؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں راستہ بتلائے گی کہ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا۔ اور متقی کون ہے؟ اس کی پہلی بات قرآن پاک کے ذریعے سے بتلائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر یقین رکھنے والے ہوں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت حق ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن جہنم بولو حق ہے۔ النار حق والجنت حق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے، اور جو کچھ کہ اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں وہ پکی تھکی بات ہے۔ سارے انسانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ان کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، ان کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے دن کا سبق ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنا یقین پیدا کرے، اتنا یقین پیدا کرے آنکھوں دیکھی چیزوں کے خلاف۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، فرمان اللہ کا ہے۔ اب انسانوں کی آنکھیں کیا دیکھے گی؟ ایک آدمی نے سودی کاروبار کیا، 100 روپے اس کے پاس ہے، اس نے کسی کو سود پر دیا 100 روپیہ، ایک مہینے کے بعد 110 روپیہ آئے، آنکھیں کیا دیکھے گی؟ مال بڑھ گئے۔ ارے بولو ایسا ہی ہے نا، 100 کے 110 ہو گئے، مال بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم سود کو مٹا دیں۔ آنکھیں ہماری یہ دیکھ رہی ہے کہ مال بڑھ گیا، اور قرآن یوں کہتا ہے کہ ہم سود کو مٹائیں گے۔ تو بولو اللہ اس کے رسول کی بات حق ہوگی؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط۔ ہمارا دھوکہ تو اتنا ہے کہ ہم لوگ اسٹیشن پر گئے، اپنے ٹرین کے اندر بیٹھے، سامنے دوسرے پلیٹ فارم پر دوسری ٹرین آئی اور وہ چلنا شروع کر دیا۔ ہماری ٹرین جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹرین بولو ابھی رکی ہوئی ہے، سامنے والی ٹرین چالو ہو گئی، ہم کو کیا لگتا ہے؟ ارے بولو ہماری ٹرین چل رہی۔ اچھا، وہ ٹرین کا آخری ڈبہ گزر گیا، آخری ڈبہ کراس ہو گئے، یہ 1 منٹ 60 سیکنڈ 70 سیکنڈ 50 سیکنڈ 1.5 منٹ جو بھی ہوا، اتنی دیر کے اندر ہمارا دھوکہ کھل گیا۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے، لیکن 1-1.5 منٹ کے بعد جب وہ پوری ٹرین کراس ہو گئی تو آدمی کو دھوکہ کھل گیا کہ بھئی نہیں، ہماری ٹرین تو رکی ہوئی ہے، سامنے والی کی ٹرین چل رہی۔ ایسے دوستو بزرگوں، موت کے وقت کے اندر یہ دھوکہ کھلے گا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں ایمان اور یقین کی محنت نہ کی اور اپنی آنکھوں دیکھی باتوں پر عمل کرتے رہے، اب اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ ایک آدمی کے جیب میں 100 روپے ہے، اس نے 10 روپیہ صدقہ دیا، بولو کتنے روپے بچے؟ 90۔ مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ ارے بولو کم ہوا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟
ہم صدقے کو بڑھائیں گے. تو ہماری آنکھیں غلط ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات بولو سچ ہے. یہ یقین بنانا پڑے گا. آنکھوں دیکھی کے خلاف اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین پیدا کرنا. اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلی آیت کے ذریعے سے ایمان اور یقین کی دعوت دی گئی ہے. اے مسلمان تو دنیا میں جا کر دنیا کی چیزیں، دنیا کے حالات، دنیا کی احوال سے متاثر مت ہونا، بلکہ تیری زندگی کا پہلا سبق یہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہے. لیکن آدمی دھوکہ کھا جاتا. دو دوست تھے، دونوں کی عمر 20 سال کی ہے. ایک دوست کو انگلینڈ جانا ہوا، 2 سال کے لیے گیا. دونوں کی عمر 20 سال کی تھی. دونوں کا وزن 40 کلو برابر سرابر تھے. 2 سال کے لیے ایک دوست انگلینڈ گیا. جب انگلینڈ سے واپس آیا تو دونوں کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 22 سال. 2 سال کے بعد آیا. اب ہندوستان میں رہنے والا دوست اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا بمبئی کہ چلو بھائی اپنا دوست آ رہا ہے تو لے کر آ جاؤ. جب وہ ایئرپورٹ پہ اترا تو اس کا ماشاءاللہ اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا، لوگ انگلینڈ اور امریکہ اور یوروپ اور کینیڈا جانے کے چکر کے اندر تاکہ مال بھی بڑھے اور تندرستی بھی بڑھے. حالانکہ مال بڑھانے والی ذات کس کی ہے اور تندرستی اللہ کی طرف سے. پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک آدمی بیرون کا سفر کرنے کی نیت سے آیا میرے کو بس ملنے کے لیے، اور یوں کہا کہ حضرت بہت تکلیف میں ہوں، مکان بھی نہیں، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے اور یہ قرضہ بھی ہے، تو میں بیرون جاتا ہوں تاکہ کچھ مال پانی ہو جاوے اور میں آ کر اپنا مکان بنا دوں. تو وہ تو تربیت کرنی تھی اللہ کی طرف سے. تو بزرگ نے اس کو جاتے جاتے یوں کہا ایک کام کرنا، تو وہاں جا رہا ہے نا فلاں ملک میں، وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا. ارے اس نے کہا مولانا یہ کیا کہتے ہو، اللہ تو سب جگہ ایک ہی ہے. تو بھائی جب جو اللہ وہاں ہے وہ اللہ بولو، جو اللہ روزی وہاں دے گا وہ اللہ. کہیں دنیا میں ملک کے بدلنے کی وجہ سے اور حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے دنیا میں نظام بدلتا نہیں، بلکہ حکومت تو ایک اکیلے کس کی رہے گی؟ للہ ملک السماوات والارض. آسمان و زمین کی حکومت تو ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے. اللہ پاک سمجھا رہے یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو پیدا کریں گے. پیدائش کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ آدمی لوگ دھوکے میں ہے، ایسا نہیں ہے. پیدائش کا نظام یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں گے. 7 لڑکی 10 لڑکی، آدمی تعجب کرتا ہے. لیکن لڑکی اور لڑکا دینے والی ذات کس کی ہے بولو؟ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا نہیں تو کوئی لڑکی، ارے بولو ہاں، یہ تو اللہ کا نظام. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے اس کو لڑکے ہی لڑکے دیتے. ابھی کل میں ایک جگہ کھانے کے لیے گئے، وہ کہنے لگے ہمارے 6 بیٹے. ان 6 بیٹوں کو میں نے پوچھا تمہارے اولاد؟ بولے ہمارے 12-13 لڑکے. تو سب لڑکے ہی لڑکے. بولے ایک ہی بہن ہے. تو نظام تو اللہ پاک چلائیں گے. پھر اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ بناتے ہیں. آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ناخن میں بھی کوئی بیماری نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے باوجود بھی شادی کو 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. تو تھوڑے دن تو ڈاکٹر بھی دوا دے گا، لیکن 2-5 سال دوا دینے کے بعد وہ پیشنٹ جا کر کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوا لیتے لیتے 5 سال ہو گئے اور 20 سال وہ 25 سال ہو گئے، لیکن میرے یہاں تو کوئی اولاد ہوئی نہیں. تو آخر میں ڈاکٹر کیا کہے؟ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو قدرت کے ہاتھ میں. قرآن پہلے دن سے کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اے لوگوں حکومت تو اللہ کی. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا، ایک ساتھی کے وہاں 7 لڑکیاں پیدا ہوئی، پہلی دوسری تیسری چوتھی. اس نے کہا کہ ارے بھائی صاحب قرآن کی آیت پر عمل کر لینا. ارے بھائی قرآن کی آیت؟ بولے قرآن نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 4 تک کی اجازت ہے.
تو قرآن کی آیت پر عمل کر لے. اچھا اس کی نیت کیا ہے جس نے مشورہ دیا؟ ارے بولو، لڑکا پیدا ہو. اچھا اس نے عمل بھی کر لیا. میٹھی چیز تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے نا. ارے بولو نا. ہر عمل اور ہر حکم ماننے کے لیے آدمی تیار نہیں. لیکن جو میٹھی سنت ہے تو آدمی کے میٹھا کھانا بھی سنت ہے. تو ہمارے ایک شادی کہتے ہیں پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے. لیکن آدمی جلدی تو اس نے دوسری شادی کر لی. اس کی نیت بھی ہے کہ اللہ کرے اس کو لڑکا ہوئے. اور جس نے شادی کی اس کی بھی نیت کیا ہے؟ لیکن یہ بھول گئے. آدمی بھول جاتا ہے. پھر آخر میں جب تھک جاتا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اب اس نے شادی کی دوسری تو اللہ کا کرنا 8 9 10 اور 11 4 بیٹیاں پھر سے اللہ نے دی. تو کسی اور بڑے مفتی صاحب نے کہا ہوگا ارے بھائی تیسری کر دینا. اس کی بھی نیت یہ ہوگی کہ اللہ کرے کچھ لڑکا پیدا. اور اس نے بھی یہ نیت سے. لیکن اس میں نیتیں نہیں چلتی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بولو اللہ کے کرنے سے. ہمارا تمہارا کوئی نہیں بس چلتا. ہاں آدمی دھوکے میں کیا پڑ جاتا ہے. مثلا ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری سیٹی بجانے سے ٹرین رک جائے گی. اب پورا نظام تو ہو چکا ہے کہ بھئی سگنل ہو گیا اور گارڈ نے اس کو لال جھنڈی بتلا دی اور اسٹیشن پر رکنے کی پوری کمپیوٹرائز جو بھی چیزیں وہ تمام ہو گئی. اب بالکل اسٹیشن کے قریب آ کر اس نے سیٹی بجائی. نظام تو پہلے سے ہو چکا تھا. اب اس کی سیٹی بجانا اور گاڑی کا روکنا. تو یہ نادان کیا سمجھتا ہے؟ میری سیٹی بجانے کی وجہ سے گاڑی. حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ نظام تو پورا چل گیا. یہ کہتا ہے کہ او آج خبر ہے کہ نہیں آج تو میں 5,000 روپے کما کے لایا. اس کو کیا بولنا چاہیے؟ آج 5,000 روپے کس نے دیے؟ لیکن آدمی نادانی کرتا ہے. پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ گاڑی چلنے کے پورے اسباب مہیا ہو گئے. سگنل ہو گیا, آگے کی لائن کلیئر ہو گئی, اس نے ہری جھنڈی دے دی اور اس نے نادان میں سیٹی بجائی. اور کیا کہتا ہے دیکھو میں سیٹی بجاؤں گا کہ گاڑی چلے گی. اب اس نے بجائی اور گاڑی کے چلنے کا وقت ہے, گاڑی چلی. یہ کیا سمجھتا ہے کہ میری سیٹی بجانے کی وجہ سے نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے لوگوں تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگی تو ہوگا, اور اگر تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے تو نظام تو اللہ ہی کی چاہت سے چلے گا. تو اس نے دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی کی. اب اللہ کا کرنا انسانوں کی تربیت کا. ابھی آج کل جو تربیت کا نظام چلتا ہے نا, آدمی کیا کہتا ہے جتنے بھی مرے ہیں وہ کس سے مرے ہیں؟ ارے بولو کورونا کی کوئی طاقت ہے؟ ارے بولو. ہمارے ایک ساتھی کو کینسر کی بیماری ہو گئی. اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا, علاج کروایا. ڈاکٹر نے رشتہ دار کو بلا کر یوں کہا اب اس کو لے جاؤ, اب اس کی زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ کا آخری زمزم پلانا اور دوا اور یہ کلمہ پڑھانا جو بھی کہتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ کہ تم ان کی انتم کریا تم کر لو. تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا میرے کو کیا ہو گیا ہے؟ بولے کینسر کی بیماری. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے رشتہ دار کو کہا تھا کہ ابھی مرنے والا ہے, آخری درجے کا اس کو کینسر ہو گیا ہے, لیکن مرنے کو زبان پر آدمی لانا جلدی. وہ ہمارے وہاں تم لوگ تو سب جنید بغدادی ہو, وہ تو ہمارے وہاں جلدی لوگ بولتے نہیں. تو اس نے سب رشتہ داروں کو جمع کر کے پوچھا ارے بھائی صاحب ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو رشتہ دار جلدی بولیں گے نہیں کہ تم مرنے والے ہو. حالانکہ میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں بولو؟ جینے کے لیے آئے. جینے کا لو جنت میں ہوگا. جینے کے لیے اس لیے کہ وہاں تو موت کو میٹھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. وہاں کبھی موت کو موت نہیں آئی, وہ آ گئی ایک مرتبہ. پوری زندگی جینا. لیکن دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ کہہ کے لیے آیا. لیکن آدمی گھبراتا ہے. اس نے کہا گھبراؤ مت. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا کہ تم سب بھی, ارے بولو تو صحیح, کہ وقت سے پہلے تھوڑے مر جائیں گے.
تم یوں کبھی موت بولے گے کہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس نے یوں کہا دیکھو میرے مرنے کے بعد لوگ تم کو پوچھیں گے کہ تیرے ابو کا انتقال کیسے ہوا، تیرے چچا کا انتقال کیسے ہوا، تو تم یوں مت کہنا کہ کینسر کی وجہ سے مرا، لاکھوں کینسر کے بیمار آج بھی زندہ ہے، ایمان کے خلاف کی بات مت بولنا۔ تو کیا بولو گے؟ بولے اللہ کی طرف سے مقدر کی موت تھی، تو کینسر کی بیماری کو ذریعہ بنا کر اللہ نے موت دی۔ لیکن آج ہماری زبانیں کیا بولتی ہے؟ بولو، ارے بولو نہیں یار، اسی کے تذکرے رات دن، بیوی بچے رشتہ دار خاندان بھائی جہاں جاتے ہیں وہاں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قدرت، ہم بھائی عبد الوہاب صاحب جو ہمارے پڑوس کے تھے، وہ ایک بیان کے اندر 250 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ ارے بولو، اس وقت میں جو بیماری آئی کس کی طرف سے آئی؟ اور جن کا انتقال ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ کوئی ڈاکٹر کی طاقت ہے؟ ہم لوگ ابھی پرسوں وہاں تھے بوٹا، ایک ساتھی کہنے لگا کہ قریب کا ایک آدمی رہنے والا قریب دیہات کا، اس کا بھائی بہت بیمار ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو جا کر یوں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم ذرا پرواہ مت کرنا، 1 کروڑ روپے بھی اگر لگ گئے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بھائی کو بچا لینا۔ کیا کہا؟ دیکھو زبان کے بول ایمان کے خلاف ہونے چلے جا رہے ہیں۔ حالات میں آدمی کو کیا بولنا چاہیے؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ بھی لگا دوں گا لیکن میرے بھائی کو بچا لینا، تو وہ تو وطن کا بھائی تھا، ڈاکٹر تھا۔ اس نے یوں کہا بھائی صاحب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ارے یہ کورونا کے درمیان کے اندر بیماری میں میری بیوی کو اللہ نے موت دے دی، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میری اپنی بیوی کو میں مرنے نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو کچھ ہوتا ہے بولو کہاں سے ہوتا ہے؟ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس نے تیسرا نکاح کیا، پہلے نکاح میں 7 بچیاں، دوسری نکاح میں 4، تیسرا نکاح ہوا 12، 13 اور بولو 14۔ اب کوئی بڑے سمجھدار آدمی کے پاس گیا، ارے اس نے کہا یار 4 نکاح کر لینے، 4 نکاح کی اجازت ہے؟ بولا اب میری سمجھ میں آ گیا، تمہاری رائے بھی یہ ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو، اور میرا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ اس کی برکت سے میرے یہاں بیٹا ہو، لیکن اب میرے کو پتہ چل گیا للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی حکومت تو ایک اکیلے اللہ ہی کی چلے گی۔ اس لیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بولو کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرے گی، اللہ کا نظام چلے گا۔ تو وہ جو ایئرپورٹ پر گیا دوست، کہاں گیا؟ بمبئی۔ کہاں گیا؟ وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور یہ ایئرپورٹ پر جا رہا ہے، دونوں کی عمر 22 سال ہو گئی، لیکن وہ جب اترا نے تو ماشاءاللہ ہٹا کٹا، اس کا وزن تو 40 کلو ہے لیکن اس کا وزن 80 کلو ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ یہ کہنے لگا اوہ تو ایسی آب و ہوا سے آیا ہے اور ایسی جگہ سے آیا ہے کہ تیرے کو تو راس آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گودھرا کا پانی راس آ گیا، ارے بولو نہیں یار۔ تو ان کو بھی ہمارے ایک ساتھی آج کی طرح کہ مولانا پانی اتنا پیواتا ہے اور ماشاءاللہ جتنا پیواتا ہے اتنا ہضم ہو جاتا ہے۔ میں کہا گودھرا کی تو ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، گودھرا ہے۔ تو وہ جب آئے تو اس کی وزن، تو یہ مبارکبادی دینے لگا، ارے اللہ پاک مبارک کرے، ماشاءاللہ تیری تندرستی، تیرے کو 4 چاند لگ گئے، یہ مبارکبادی دیتا ہے، یہ اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ ارے یار میں سمجھا کہ خوشی میں روتا ہوگا لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا، تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ہے، یہ تو کیوں روتا ہے؟ اب اس نے کہا کہ جس کو تو تندرستی سمجھتا ہے وہ تندرستی نہیں ہے۔ وہ جو ہاتھی پگا کی بیماری ہو جاتی ہے نا، آدمی کا پیر اور بدن پھول جاتا ہے، بولے میرے کو تو بیماری لگ گئی، لیکن دور سے دیکھنے والا اس کو کیا کہتا ہے؟ تندرستی، حالانکہ بیماری۔ ایسے
सूद पर कारोबार करने की बुनियाद पर माल आया, ट्रकें आई, एयर कंडीशन गाड़ी आई, मकानात तब्दील हो गए, तो दूर से क्या आदमी समझता है कि माशाल्लाह कैसा मालदार हो गया। लेकिन उसको जाकर पूछो कि कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम, इसलिए कि कुरान यूं कहता है, अगर तुम अल्लाह के अहकामात को छोड़कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो अल्लाह के अहकामात को तोड़ेगा, जो कुरान के खिलाफ की जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं हम ऐसे इंसानों की जिंदगियों को तंग कर देंगे। इसलिए हमें हालात से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। बस अगर हमने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अगर हमने अल्लाह उसके रसूल के दामन को पकड़ लिया तो कैसे ही दुनिया में हालात आ जावे, बोलो अल्लाह पाक का वादा है, ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदगी को गुजारोगे तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हम तुम्हारी जिंदगियों को खुशगवार बनाएं। लेकिन आंखों देखी के खिलाफ बात करना, ये तो कब होगा? एक आदमी अल्लाह के रास्ते में गए और उन्होंने ये हदीस सुनी कि जब भी तोलो तो थोड़ा सा झुकता दो। कैसा दो? जिन वर्जह, ये हदीस के अल्फाज है कि जब भी तुम वजन करो तो क्या करो। इसने नियत कर ली, हालांकि ये फराइज, वाजिबात, सुन्नत ये नहीं, बल्कि एक मुस्तहब अमल है। भाई एक आदमी 1 किलो कोई चीज लेने के लिए आया तो उसको 1000 ग्राम 1 किलो देना, ये तो फर्ज है। 1 किलो से कम करना वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू, हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते। लेकिन झुकता देना ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब का दर्जा है। लेकिन उसने नियत कर ली कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई बातें ये कभी भी गलत नहीं हो सकती और नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो मैं जाकर अपने बच्चों को जमा करके कहूंगा बेटो हम भी थोड़ा सा झुकता दे लो। उसने कहा ठीक। अब ये आए जमात में से 4 महीने लगा कर चारों बेटों को जमा किया और जमा करके यूं कहा बेटो मैं एक बात की नियत करके आया हूं, अब हम जो भी वजन से कोई भी चीज अपनी जो हमारा कारोबार है, हम अगर उसको वजन करके देंगे तो थोड़ा सा झुकता देंगे। तो एक बेटा कहने लगा इसलिए कि तो खबर है, अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से निकली हुई बात को क्या कहेंगे? खबर। और आंखों देखी की बात को नजर कहेंगे। तो जो नजर पर अमल करने वाले थे उन्होंने फौरन एक बेटे ने कह दिया अब्बा हमारा कारोबार तो सोने और चांदी का है, हमारा कारोबार क्या है? कोई चने मुमरे का थोड़ा है कि थोड़ा सा झुकता दे दो तो चले। अरे बोलो अगर किसी ने 1 तोला सोना लिया, आजकल 1 तोले का क्या भाव चल रहा है? 50,000 है ना, 50,000 रुपए का तोला, तो 50,000 के सामने 1 तोला देना ये तो जरूरी है। लेकिन अगर उसने 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम भी झुकता दिया तो कितने रुपए का हुआ? 5,000। कितने का? इतनी कमाई है नहीं। आधा ग्राम दिया कितने का है? इतनी कमाई। 1/4 ग्राम झुकता दिया, अब्बा जान हमारा तो सोने और चांदी का कारोबार है, लेकिन उसको यकीन है खबर पर और इसका यकीन है नजर पर। इसलिए कहते हैं कि खबर और नजर ये हमेशा टकराएगी। जब भी खबर और नजर इन दोनों का मुकाबला होगा तो हम अमल करेंगे खबर पर, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर यकीन करते हैं। उसने यूं कहा अब्बा ने, मैं कहता हूं कि हम अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल करके थोड़ा सा झुकता देंगे। बेटा ने कहा ठीक है। लेकिन वो बेटा जो आंखों देखी बातों पर अमल करने वाला था, वो रोजाना गिनता था कि भाई साल होगा ना तो अपने 5-25 लाख रुपए टूट जाएंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करने से बोलो नुकसान होता है? अरे बोलो कभी भी नहीं होगा। लेकिन यकीनी बात यह है कि जब आदमी अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करता है अल्लाह पाक उसको नफा देंगे। जैसे वो 22 साल का, उसने जाकर देखा तो उसने कहा भाई साहब ये मेरी तंदुरुस्ती नहीं है, ये तो मेरे को बीमारी लग गई है, लेकिन तो दूर से उसको तंदुरुस्ती समझता है।
تو پورا سال کاروبار کیا. اب وہ سمجھتا ہے جس کا یقین ہے کہ بھائی بس اب تو اس سال تو اپنا سپڑے صاف ہو جائیں گے, 25-30 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا, لیکن نتیجے کو جب حساب لگایا اللہ پاک نے ہر سال سے زیادہ ہی برکت دے دی. کیا بات ہو گئی؟ اس لیے کہ آدمی کا یقین. اس لیے قرآن پاک کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش. اللہ پاک کی طرف سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بولو. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر آدمی سودی کاروبار کرتا ہے 1 دن, 1 مہینہ, 1 سال, 4 سال, آخری مدت اس کی 40 سال ہے, 40 سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کی تمام چیزوں کو ختم کر دے گا. اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو کہا لو یہ 6 روپے امی حضرت فاطمہ کو دے کر آؤ گھر کے خرچ کرنے کے لیے. گئے دے دیے. تھوڑی دیر کے اندر اللہ کے نام پر ایک آدمی آ کر کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اب انہوں نے 6 روپے واپس بلائے, منگوائے اور سائل کو دے دیا. اب بولو گھر میں کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن قرآن پاک کی آیت ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, ہم صدقات کو بڑھائیں گے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو بڑھائیں گے. تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا اے علی میرے پاس سواری زائد ہے, بیچنی ہے, کیا آپ خریدو گے؟ بولا ہاں. کتنا؟ بولے 140 روپے کا بھاؤ طے ہوا. 2 دن کے بعد مثلاً پیسے لے کے جانا, ادھار دھندا جائز. یہیں بیٹھے کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا علی اس کو بیچو گے؟ بولا ہاں بیچیں. کتنے؟ بولے 200 روپے. لو 200 روپے لاؤ. اب اس کو بلایا جس سے خریدا 140 روپے دے, 60 روپے بچ گئے. کتنے؟ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھ کر کہنے لگے فاطمہ تو نے 6 روپے خرچ کیے, اللہ پاک کا 1 کا 10 دینے کا وعدہ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا, جو 1 لے کر آئے گا اللہ پاک 1 کے 10 دیں گے. تو نے 6 روپے لگائے, اللہ پاک کتنے دیے؟ بولو نظام اللہ. لیکن آنکھوں میں نظر یہ آتا ہے کہ جیب میں 100 روپے ہیں, 10 روپے صدقہ دیا, بچے 90. ساری دنیا کو پوچھو گے کہ کم ہوئے کہ زیادہ, تو ساری دنیا کہے گی کہ کم ہوئے, لیکن مسلمان یوں کہے گا کہ زیادہ ہوئے. آپ کو دیکھی کو جھٹلائے گا. اور قرآن حدیث کی ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا ایک مرتبہ 2 میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے, 2 روٹی دی. باہر سے کسی نے آواز دے کر نہیں ہوگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. میاں بیوی نے مشورہ کیا روز تو اپنے کھاتے ہی, آج اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دے دو. اب انہوں نے 2 روٹی دی. تھوڑی دیر ہوئی کہ دستک, ارے بھائی صاحب تمہارا پارسل آیا ہے. انگڑیا دے جاتا ہے اور کوریئر والا بھی دے. وہ پارسل کیسے آیا, کہاں سے آیا, وہ تو نظام اوپر سے چلے گا, لیکن روٹی اور سالن ترکاری دونوں آئے. اب وہ دے کر جانے لگا تو اس نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو. اب اس نے روٹیاں گننے شروع کی, 1 2 12 13 14 15 16 17 18 روٹیاں نکلی. اس نے کہا بھائی صاحب ٹھہرو ٹھہرو, پارسل بدل گیا ہے. ارے بھائی آپ نہیں بولے پارسل بدل گیا. بولے کیوں بدل گیا؟ بولے ہم نے 2 دی, صدقہ کتنے روٹی کا کیا؟ تو آنی چاہیے کتنی اور ہے کتنی؟ بولے ہمارا پارسل نہیں ہے, پارسل بدل گیا. بولے نہیں پارسل تمہارا ہے, اور بھیجنے والوں نے 20 روٹی بھیجی دی, لیکن درمیان میں میرے کو بھوک لگی تو میں 2 کھا گئے. لیکن نظام کون چلائے گا؟ یہ دوستو بزرگوں سمجھنے کی ضرورت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اگر اس محنت کو کرتے کرتے اگر آدمی چلا اور اپنے ایمان کو بنا کر چلا تو یوں آتا ہے کہ ذرہ برابر ایمان لے جانے والوں کو اللہ پاک دنیا سے کتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے. ارے بولو 10 گنی, صرف گودرا نہیں, اور صرف کون سا بازار جس کو دیکھے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ پولن بازار. ہمارے وہاں جو جماعت آتی ہے نا اس کو میں کہتا ہوں کہ بولو تم کو رات کو پولن بازار میں ایک چکر نہیں مارو, وہاں تک کھانا ہضم نہیں ہوتا نا. تو باجے جماعت سیدھی سادھی بولا برابر ہے مولانا, ہم تو ایک چکر مارے بغیر سوتے ہی نہیں.
تو صرف پولن بازار کی بات نہیں ہے، گودرا کی بات نہیں ہے، پنچ محل کی بات نہیں ہے، گجرات اور ہندوستان اور ایشیا اور بر اعظم کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک اللہ اس کو بنائیں گے جو ذرہ کے برابر ایمان لے کر آئے گا۔ اور اس ذرہ کے ایمان کے لیے بولو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ٹیبلٹ، کوئی مارکیٹ میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کھاوے اور اس کا ایمان نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم یوں گمان کر لو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ ایک جماعت آئی دیہات کی اور کہنے لگی قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرشتے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہہ دے ان کو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی ایسا مت کو ایمان میں آئے، ابھی تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ ارے بولو اسلام اور ایمان میں تو فرق ہے نا، مسلمان تو ہو گئے لیکن ایمان تو محنتوں کے بعد آئے گا، اور محنت کا موقع اللہ نے بولو ابھی دیا ہے۔ ہم انتظار میں کریں کہ بھئی سب پر امن ہو جائے گا اور یہ لاک ڈاؤن اور کرفیو اور یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر 4 مہینے لگائیں گے۔ اب تو دوستو بزرگوں اللہ حفاظت کرے، ہماری کوئی ناقدری تھی کہ امن کا زمانہ ختم ہو کر اللہ پاک نے ایسے حالات لا کر رکھ دیے۔ ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے ارے بھائی صاحب کھٹاکھٹ میں گٹاگٹ ہوگی، اب تم یوں کہو کہ یار آواز بھی نہیں آوے اور ہم پانی بھی بولنے وہ بھول جاؤ، اب تو اسی میں دنیا کی زندگی اپنی بنا کر آخرت میں جانا ہے، اب تم انتظار کرو گے۔ 1-1.5 سال ہو گئے، اللہ حفاظت کرے، آئندہ پتہ نہیں، لیکن ہم ساری دنیا میں جا کر یوں کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے۔ لوگوں کی زبانوں کے بول بدل گئے، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ایسے وقت کے اندر بھی ہم بھی جیسا دیس ویسا بیس، جیسے لوگ ایسی ہماری زبانیں، نہیں دوستو بزرگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے تم جتنی محنت کرتے چلے جاؤ گے، جتنا ایمانی یقین، ہمارے بھائی عبدالوہاب صاحب ایک بیان کے اندر 250 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو ہم نے دیکھا کہ در و دیوار کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، پڑوس کے اندر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ یقین پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی محنت کرنے کی ہے۔ ہم نا امید نہ ہو اور ہم حالات سے متاثر نہ ہو، اللہ پاک نے ہم کو کلمہ دیا ہے۔ ارے بولو مسلمان کبھی دنیا میں متاثر ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو جو عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا اور یوں کہا کہ کلمہ بدل دو، اس کلمے کو چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر لو، بولے نہیں، اچھا تو پھر ہم تم کو قتل کر دیں گے، ہم تم کو آگ میں ڈال دیں گے، ہم گرم پانی میں، اور ایک کو ڈال بھی دیا، وہ بھون کے ختم ہو گئے۔ بولے اگر ابھی بھی سمجھ جاؤ، بولے نہیں، اچھا جاؤ ان کو بھی ڈال دو۔ یہ جب جانے لگے تو بادشاہ نے کہا اگر کوئی حالات بدل جاوے تو ہم کو خبر کرنا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنسوں میں سے آنسو نکل رہے، تو جلدی سے بادشاہ کو خبر کی، یہ بھی گھبرا گئے۔ ارے بولو مسلمان گھبرانے والا ہے، مسلمان خوف کی وجہ سے گشت چھوڑ دے گا، 3 دن چھوڑ دے گا۔ ارے بولو نہیں یار، ارے بولو نہیں یار، رمضان میں سب کے 3 دن لگ گئے کہ نہیں؟ کس کے لگ گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ ماشاءاللہ، ابے گودرا تو گودرا ہے۔ میرے کو یہ لوگ کہتے ہیں، میں کہا گودرا کو اگر ابھی یوں کہ کل صبح میں 4 مہینے جانا ہے تو انشاءاللہ یہ تو بے خوف ہو کر چلے جائیں گے۔ مسلمان کبھی گھبراتا نہیں، ارے بولو گھبراتا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو جو لے کے جانے والا تھا، اس نے یوں کہا کہ یہ گھبرا گئے، جلدی سے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ یہ تو گھبرا گئے، ابھی تو تمہارے کلمے کو پڑھ لیں گے اور اپنا مذہب چھوڑ دیں گے۔ تو بادشاہ نے بلا کر کہا میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا نا۔ کیا کہتا ہے؟ بولے میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا کہ ہمارے مذہب کو۔ بولے نہیں، تو پھر روتے کیوں ہو؟ گھبرا گئے، گھبرانے والا تو روتا ہے۔ بولے تم روتے کیوں؟ ارے بولے بیوقوف، ہمارا رونا تو نے غلط سمجھ لیا، ہمارا رونا تو اس کے لیے آج اللہ کے نام پر جان کی بازی لگ رہی ہے، اور ایک ہی جان ہے، ایک ہی چھوٹی سی، جو اللہ کے نام پر شہید ہونے جا رہی ہے۔ اگر بدن کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی، کتنے بال ہیں؟ ارے بولو، نوٹیں گننے کا مشین آ گیا، ٹرک میں کتنا وزن ہے اس کا کمپیوٹر آ گیا، لیکن آج تک دنیا عاجز ہے کہ میرے سر کے بال کوئی گن کے بتائے گا؟ ارے بولو، لیکن ان کی تمنا کیا ہے؟ ارے بیوقوف، میرا رونا تو اس کے لیے کہ میرے بدن کے جتنے بال ہیں
اللہ پاک اتنی جانیں دیتا اور یکے بعد دیگر ہر جان اللہ کے نام پر قربان ہو جاتی. میری تمنا یہ ہے، میرا رونا اس کے لیے ہے، افسوس کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے. تو مسلمان کبھی دنیا سے متاثر نہیں ہوتا، اور یہ پوری جائیداد نہیں، آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن متاثر ہونے والے قوم نہیں. کلمے والا کبھی دنیا سے متاثر نہیں ہوتا. تو پھر بادشاہ نے دیکھا، اوہو یہ تو وہ قوم ہے. تو وہ ایسا کہا چلو پیشانی پر بوسہ دے دو. اب وہ کوئی خلاف بات نہیں تھی، انہوں نے پیشانی پر بوسہ دے دیا اور مسلمانوں کو چھوڑ دیے. حضرت عمر تک پہنچے اور پوری کارگزاری سنائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حق ہے کہ ہر صحابی ان کی پیشانی کو بوسہ دے، لیکن زندگی ایسی بنا کے گئے. ہمارے یہ بیٹھنے والا مجمع اللہ کرے ہم کو اللہ پاک دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ساری دنیا میں جا کر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم دنیا سے متاثر نہ ہو. ارے بھائی فلائٹ چالو ہے، ٹرینیں چالو ہے، بسیں چالو ہے، کاروبار چل رہا ہے، دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے، تو کیا ہماری تبلیغ نہیں چلے گی؟ ارے بولو نہیں یار، ارے بولو نہیں، چلے گی کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ میں اور آپ چلائیں گے، اور میں اور آپ دنیا میں جائیں گے. اور یہ طے کر لو کہ وہ مقدر کی موت جہاں ہوگی وہاں تو آ کے رہے گی. اور اگر مقدر کی موت نہیں ہے تو خالد ابن ولید کتنی مرتبہ آگے بڑھے اور کیا نیت سے بڑھے. اللہ کرے شہادت مل جاوے، لیکن مقدر میں نہیں تھا تو اپنے گھر پہ بستر پر مرتے مرتے کہنے لگے 10 مرتبہ میں گیا تاکہ میرے کو شہادت مل جاوے، لیکن میری مقدر میں شہادت نہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ مجمع بیٹھنے والا یہ آج کم سے کم اتنی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے ذرا زور سے تو بولو، لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا ہے. ذرا میں گن لوں، پورا ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 یہ 63 آدمی کھڑے ہو جاؤ. یہ پہلے کھڑے ہو جاؤ جلدی سے. خوش قسمت ہو، اللہ نے انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے، خوش قسمت ہو. اور جنہوں نے نہیں اٹھائی وہ بھی کھڑے ہو جاوے، وہ بھی خوش قسمت ہے. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ نسلوں کی ہدایت کا سامان کر دیتے. اور جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ تو کھڑے ہو جاؤ، اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا مخلص بن کر بیٹھے، تمہارے اخلاص کو اللہ قبول کرے، آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ. لیکن اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ زور سے بولو. عرش پر آواز پہنچے، جیسے حضرت بلال کی اذان کی آواز کہاں ٹکراتی تھی؟ عرش سے ٹکراتی تھی. ایسے دوستو بزرگوں، آج ہماری انشاءاللہ بھی عرش میں ٹکرائے گی اور وہاں سے قبولیت کی مہر آئے گی. اور اللہ پاک ہم سب کو 4 مہینے کے لیے بولو قبول تو اللہ کریں گے، میں اور آپ نہیں کریں گے. حکومت دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ اللہ. تو اللہ نے ہم سب کو اٹھایا، اللہ نے نیت کروائی، اللہ ہی لے جائے گا. اپنے بس کی ہم محنت کر لے، نتیجہ اللہ پاک کریں گے. یا ہمارے آصف بھائی کے پاس سب ساتھی چلے جائیں، باقی ساتھی آ جاؤ، جلدی آگے آ جاؤ جو بیٹھے